अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज़ हुक्मरानी के तहत अब मज़ीद नहीं चल सकता और हर जगह से, हर पाकिस्तान के कोने कोने से अब ऐसे हालात और वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं कि जहाँ पर हमारे मुल्क चलाने वालों को, सियासतदानों को अब एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिमागों से बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर नए सिरे से पाकिस्तान को चलाने के तरीक़ेकार को वज़ह करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? आज पाकिस्तान में जो सूबाई वुज़राए आला हैं, पूरे चारों सूबों के वुज़राए आला की बात कर रहा हूं, उनको जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियार और वसाइल मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आला हाउस तक पार्क होके रह गए। जो सूबे के नाम पर सूबाई खुद मुख्तारी मिली है वो सूबे को नहीं गई है, वो सूबे के गोठों को नहीं गई है, वो सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं गई है, वो सूबे के शहरों को नहीं गई है, वो सूबे की यूनियन काउंसिल्स को नहीं गई है, वो सूबे के लोगों तक नहीं गई है, सूबाई वजीर आला के पास गई है। वो एक आदमी को बाइख्तियार कर दिया गया है सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। चारों सूबों का ये हाल है, जिसकी वजह से जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बददिली, बेदिली जो आम पूरे पाकिस्तान में गलियों में, यूनियन काउंसिल्स में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रही है, उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक से ज़मीन पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि ये जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है सूबों को, ये वजीर आला हाउस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से नीचे टाउन्स को जाने चाहिए ये इख्तियारात और वसाइल, और टाउन से नीचे यूनियन काउंसिल को जाने चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये था। लेकिन हमारी सो कॉल्ड जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो माजरत के साथ जब वो दौर इख्तिदार में आती हैं वो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। जब ही हमारी जमहूरियतों का जब की बिसात लपेटी जाती है तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की गई। तो आज की भी जमहूरियत को किसी से बाहर से खतरा नहीं है, सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से खतरा है इनके, इसलिए कि इनका कोई अमल जमहूरी है नहीं। तमाम सूबाई वुज़राए आला चारों सूबों के वो डिक्टेटर बने हुए। वज़ीर आला हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद रख लिए, नीचे नहीं दे रहे। इसकी वजह से जो इस डिवोल्यूशन के, इस इख्तियारात वसाइल के 18वीं तरमीम के खिलाफ लोग हैं, पहले दिन से खिलाफ थे, अब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो इस तरमीम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। तो अगर इख्तियारात और वसाइल नीचे दे देते तो आज उसके कस्टोडियन एक एक शहर, एक शहरी, एक एक सिंध का रहने वाला, पंजाब का रहने वाला, बलूचिस्तान का रहने वाला और खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला होता। एक बात। दूसरी बात ये, NFC अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद सारे पैसे आकर वजीर आला अगेन अपने पास रखकर बैठ जाते हैं। वो उनकी मर्जी है, किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसे दें, उनकी मर्जी है ना दें। तो अगर मर्जी पे चल रहा है तो कल को वफाक का वजीर आजम कहता है कि भाई मेरी भी मर्जी, मैं एक सूबे को पैसे दूं, दूसरे सूबे को ना दूं, मेरी भी मर्जी। वहां तो आप कहते हैं कि नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि NFC अवार्ड दो। तो भाई NFC अवार्ड जब दिया जा रहा है, सूबे PFC अवार्ड क्यों नहीं दे रहे? प्रोविंशियल NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजरा हो रहा है तो भाई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी इजरा होना चाहिए हर हाल में। ये सूबे के वजीर आला के पैसे नहीं है, ये सूबे के लोगों के पैसे हैं। यूनियन काउंसिल में जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में जाने चाहिए और शहरों में जाने चाहिए। और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जो कि आइन में लिखी हुई है, आइनी तौर पर ये जब पाकिस्तान में हुक्मरानी हुकूमत की बात होती है तो 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। इन तीनों टियर्स को मिलाकर एक हुकूमत का निजाम बनता है, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं कर रहे। तीसरी बात यह है कि भाई जब जब इन्हीं चीजों की वजह से, इनकी इन हरकतों की वजह से सिंध में खास तौर पर जब ये कोई नारा लगा देता है जिसकी हम हिमायत नहीं करते कि भाई सिंध के टुकड़े करेंगे, तो हमारे सूबे के जो बड़े हैं, चलाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो कहते हैं कि सिंध धरती हमारी माँ की तरह है और हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। भाई सिंध धरती हमारे लिए भी माँ का दर्जा रखती है, हम भी सिंध धरती के बेटे हैं भाई। लेकिन आप जब सिंध धरती को माँ कहते हैं तो ये कराची सिंध धरती की माँ का दिल है, ये कराची इस धरती माँ का दिल है। तो जब आप इस धरती माँ के दिल के 6 टुकड़े कर रहे थे तो आपको अपनी इस सिंध धरती माँ का ख्याल नहीं आया? कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, उसके 6 टुकड़े कर दिया आपने डिसेंट्रलाइज निजाम को 18 टाउन से उठाकर आपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे डाल दिया। हमें तो बहुत इसका अफसोस है, दुख है, और हम समझते हैं कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को तकसीम करके, कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। तो भाई जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की भी तकसीम नामंजूर है। और आज जो तबाही बर्बादी हो रही है
اس شہر میں سندھ کے 98% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، جس کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آ کر عدالت لگا رہے ہیں، اور نیوکلیئر پاور جو ملک ہے وہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کچرا ایک مسئلہ بن گیا ہے، نالے کی صفائی ایک مسئلہ بن گیا ہے، ذرا سی بارش میں جو ہے تباہی بربادی، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ پینے کا پانی گھر میں اندر آ رہا ہے، ایک تباہی بربادی ہے۔ یہ سب کچھ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو کراچی کی تقسیم نامنظور، جس طرح سے سندھ کی تقسیم نامنظور ہے، کراچی کی تقسیم نامنظور ہے۔ یہ سو کال جمہوری قوتیں جب الیکشنز ہوتی ہیں، ہر آدمی رونا روتا ہے کہ بھائی الیکشن صحیح نہیں ہوئے، ہم نہیں مانتے۔ تو بھائی آج تک یہ سو کال جمہوری قوتوں نے کبھی بیٹھ کر آپس میں الیکٹورل ریفارم کے اوپر بات کی ہے کہ بھائی آؤ ذرا ایک دفعہ مل کر ہم کم سے کم یہ الیکٹورل ریفارم کر لیں تاکہ اس کے بعد کسی کو بھی الیکشنز کو چرانے کا موقع نہ ملے؟ نہیں، آج بھی ہر پارٹی اس آسرے میں اس کی سیٹنگ بن جائے۔ بھائی اگر جمہوری قوتیں ہو تو بیٹھو نا، بیٹھ کر آپس میں الیکٹورل ریفارم کرو۔ انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں تو آواز نہیں لگتی، یو کے میں الیکشنز ہوتے ہیں، امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں، ترکی میں الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں تو آواز نہیں لگتی کہ ہم انتخابات کو نہیں مان رہے، دھاندلی ہو گئی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا پاکستان جہاں پر جو ہے وہ ہر الیکشن کے بعد جو ایک نئی کہانی ہے۔ آج تک ان سو کالڈ جمہوری قوتوں نے الیکٹورل ریفارم ہی نہیں کیا۔ تو میرے صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آپ کے ذریعے میں پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ نظام، طرز حکمرانی اب نہیں چلے گی۔ چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس پاکستان کی ریاست کی آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جو 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل دیے گئے ہیں وہ نیچے ڈسٹرکٹس کو نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے یہ تباہی بربادی نالے۔ اور کراچی خاص طور پر آپ کو ذکر کر دوں، کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے، شہرگ ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ کراچی تباہ ہوگا تو پورا پاکستان تباہ ہوگا۔ یہ نالوں کا بھرنا، یہ کچرے کا نہ اٹھنا، یہ صرف انفراسٹرکچر کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ یہاں پر ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیاں یہاں پر پینیٹریٹ انہوں نے کر رکھا ہے۔ آپ کو اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ انور صاحب جو کہ الطاف حسین صاحب کے رائٹ ہینڈ آدمی ہیں، انہوں نے آپ سے چند ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کی کہ وہ را سے 21 سالوں سے پیسے لے رہے تھے اور وہ الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچا رہے تھے۔ را اس شہر میں الطاف حسین صاحب کو پیسے اسکول کھولنے کے لیے نہیں دے رہی تھی، ہسپتالوں میں دوا دینے کے لیے نہیں دے رہی تھی۔ را یہاں کے مایوس ذہنوں کے اوپر پینیٹریٹ کر کے یہاں پہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مایوس ذہن کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جس شخص کے گھر پر پانی نہ آئے پینے کا، جس شخص کے گھر کے آگے سے گٹر کا پانی ہلے نہ، جو کراچی والا گھر سے باہر نکلے اس کو کچرے کا ڈھیر ملے، جو رات میں سوئے تو اس کو بجلی نہ ملے، جو صبح اٹھے تو اس کو گیس نہ ملے، جو کہیں جاب پر جائے تو اس کی جاب کو کسی نے جعلی ڈگری پہ اس کی جاب ہتھیالی ہو، وہ، اور جو جس کو ٹرانسپورٹ نہ ملے، جس کو روڈ نہ ملے، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر اگر اس مایوس ذہن کو اگر کوئی ملک کے دشمن اگر ان کو ورغلائے گا کوئی، تو 100 میں سے 2 لوگ ضرور ان کے ورغلانے میں آ جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھائی وفاق کراچی میں انٹرفیئر نہ کرے۔ بھائی کیوں بھائی؟ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے کہ وفاق صرف اخلاقی حمایت کرے وہاں سے بیٹھ کر؟ اور اگر کبھی کراچی پر بات کرنی ہو تو مقبوضہ کشمیر کی طرح جا کر یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرے، اور اس کے بعد کبھی احتجاج کرنا ہو تو اسلام آباد کا ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں، جمعے کے دن ٹریفک بند کر دیں کراچی کے لیے؟ او بھائی کراچی وفاق کا پاکستان کا حصہ ہے، کیسے انٹروین نہیں کرے؟ آپ نے جو کر رکھا ہے یہاں پر سندھ میں کراچی کے ساتھ، اس پر اگر وفاق انٹروین نہیں کرے، بھائی کیوں نہیں کرے؟ وہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ کہ جہاں پر اخلاقی حمایت جاری رہے گی؟ بالکل انٹروین کرے بھائی، اس لیے کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اب
اس پاکستان پر رحم کرنا چاہیے. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا جب تک یہ اپنے طرز حکمرانی، جب تک اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ سے کہنا تھا. دیکھیے میں نے تو تمام حکمرانوں کی بات کی ہے، بالکل بات کی. اپنی طرز حکمرانی کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں اگر وہ جمہوری طریقے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی جمہوری طریقے سے آئی ہیں. پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا جس سے پاکستان کو آگے لے کر جا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم سے لے کر وزرائے اعلیٰ اور تمام سیاسی پارٹیز کی بھی میں بات کر رہا ہوں، سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان آ کر کراچی میں عدالتیں نہیں لگاتے. اور جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بات ہے، کوئی جو ہے وہ بہت خوش آئند بات. کے الیکٹرک کا پیورلی مسئلہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے، اس میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ چاہیں تو 3 مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کا پی ایس پی نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ کے الیکٹرک کا صرف واحد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی مونوپولی ختم کریں. آپ 3 سے 4 کمپنیز کو ڈسٹریبیوشن کی اور پروڈکشن کے لائسنس دیں. آپ لائسنس دیں اور جب آپ کمپٹیشن کر دیں گے تو جس طرح سے سیلولر فون یہاں پر پہلے جو ہے وہ ایک کی مونوپولی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ انکمنگ کالز کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے. جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا تو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ آپ کو ایک رکھی ہوئی سم لگانے کی کا بھی پیکیج ملتا ہے. اسی طرح سے دنیا بھر میں الیکٹرک کے لیے، بجلی کے لیے، پاور سپلائی کے لیے ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی ملٹیپل آپشنز پہ جانا پڑے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ادروائز جو یہ مسئلہ حل نہیں ہو. یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. خوش آئند بات ہے کہ وفاق نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، این ڈی اے میں آ گیا. لیکن کراچی میں روزانہ 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے. این ڈی اے میں 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے یہ کام کر کے اس کے بعد تو صاف کر کے وہ چلے جائیں گے تو اگلے دن پھر جو ہے وہ کچرا ہو جائے گا یہاں پر. تو ایک پرماننٹ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے کے ایک پرماننٹ سولوشن کی ضرورت ہے یہاں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اور آئینی طور پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی جو ہے گنجائش ہے. جی ہمارا جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں کراچی کے معاملے پر جو بھی ہماری ہمبل سی کیپیسٹی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے، جو بھی ہم سے کام لیا ہے، اس کے بارے میں ہم سے جب بھی جو بھی جہاں بھی پوچھے گا اس کراچی کے لوگوں کے حوالے سے ہم اپنی تمام باتوں کو، اپنی تمام نالج کو کراچی کی بہتری کے لیے بروئے کار لائیں گے. اور آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ہے وہ ہم تو روزانہ دیر ناٹ ایون سنگل ڈل مومنٹ ان آور لائف. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آج دیکھیں کہ جیتنے والے تمام لوگ وہ رسوا ہو رہے ہیں. ان کے پاس تمام اختیارات اور ہیں، تمام تینوں پارٹیز. اور ہم جو ہے وہ ہارنے والی پارٹی ہیں. روزانہ ہمارے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تھینک یو اور مچ، شکریہ.